کر دو مجھے اسلام کی تبلیغ کا۔ میرا نام محمد الطاف اتاری، میں ہند خاضری کابینہ کے شہر، ایک چھوٹے سے شہر کا نام درچلہ ہے، وہاں پر رہتا ہوں۔ میں مدنی چینل کے سلسلے میں دعوت اسلامی میں کیسے آیا، امیر اہل سنت نے جو میری زندگی کے اندر جو معاملات، جو کانٹے تھے، ان کو کس طریقے سے نکالا۔ میں چاہتا تو تھا کہ ایک مجھے مرشد مل جائے جو کم از کم 5 وقت نماز کا پابند ہو، جماعت کے ساتھ پڑھنے والا ہو۔ میں کئی لوگوں کے پاس، کئی بزرگوں کے پاس پہنچا، کئی ایسے مرشدوں کے پاس بھی پہنچا جو عاملین بھی تھے اور ان کے ساتھ وقت بھی گزارا، راتوں میں بھی ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا، اور جو وہ اشعار کہتے ان اشعاروں کو بھی سنتا، لیکن دل مطمئن نہ ہو پاتا، کیونکہ میری چاہت یہ تھی کہ جو میرا مرشد ہو کم از کم 5 وقت نماز کا پابند ہو۔ میرے والد محترم مجھے بچپن سے ہی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھایا کرتے تھے، اور میں پھر والد صاحب اٹھانے کے بعد پھر میں سو جایا کرتا تھا، پھر میرے والد محترم آتے اور اٹھاتے اور مجھے فجر کی نماز کی مجھے عادت ڈلوائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی خبر کو نور سے بھر دے۔ اب میری چاہت تھی جیسے جیسے میری عمر ہوئی اور میں ایک ایسی عمر میں پہنچا کہ جہاں پر بد مذہبوں اور دوست تو تھے، لیکن یہ خطرناک جو ماحول تھا، جو دنیا بہت خوبصورت بن کر سامنے آ رہی تھی، تو میری یہ چاہت تھی کہ میرا مرشد مجھ پر نظر ڈالے اور میرے اندر سے جو گناہ ہیں اس سارے کے سارے گناہ ختم ہو جائیں۔ بس میں مرشد کو ڈھونڈتا رہا، ان کے پاس ان کے پاس، کم از کم جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 13 لوگوں کے پاس میں پہنچا، لیکن میں کسی کو نماز کا پابند نہ دیکھا۔ ایک جو دعوت اسلامی کے مبلغ تھے جن کا نام حافظ اسماعیل اتاری ہے، وہ حافظ صاحب ایک بار مجھے مسجد میں ملے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ میمن ہیں؟ میں نے کہا ہاں میمن ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں چائے پلانا چاہتا ہوں آپ کو، اور ساتھ میں یہ کہے کہ میں خود اس چائے کا بل بھروں گا، اور مجھے وہ چائے پلانے کے لیے لے کے گئے۔ اس کے بعد امیر اہل سنت کے بارے میں وہ مجھے بتانے لگے۔ اب میری تڑپ بڑھ گئی کہ آج کے ماحول میں جس طریقے سے امیر اہل سنت کے بارے میں یہ مجھے بتلائے، اب میری چاہت بڑھ گئی کہ میں اس امیر اہل سنت کون ہے، کہ الیاس اتار قادری صاحب کون ہے، میں ان کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میری یہ خواہش پوری نہ ہو پائی۔ سنیچر کے دن حیدرآباد میں اجتماع عشاء کے بعد تھا، میں ظہر کے وقت ہی اپنا کام تمام کر لیا تھا، کیونکہ میری چاہت یہ تھی کہ میرے اندر جو معاملات، جو گناہ تھے، ان کو ایک مرشد کے پاس پہنچ کر ختم کروں۔ وہاں پر جب بیان اور ذکر اور جب دعا ہوئی تو ایک میری زندگی میں ایسا انقلاب میں نے محسوس کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی روحانیت نہیں دیکھی تھی، اور میں اس دن اتنا رویا، اور اس دن رات کو میں وہیں پر سویا، رات کو تہجد کے لیے جگایا گیا، اور صبح صدائے مدینہ لگانے کے لیے لے کے گئے، وہاں پر صدائے مدینہ لگا گئی، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اور یہ جو نظم میں نے سنی، خدا تم کو حج کی سعادت دے، جلوہ دیکھو مدینے کا اٹھو، میں بڑا خوش ہوا، اور میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں بھی اپنے گاؤں جا کر صدائے مدینہ لگاؤں گا۔ اور میں جیسے ہی پہلی بار اجتماع سے فارغ ہوا اور دوسرے دن جب گھر پہنچا تو میری خواہش ہوئی کہ میں بھی صدائے مدینہ لگاؤں۔ گھر سے نکلا، نماز سے اذان سے پہلے پہنچا، لیکن صدائے مدینہ لگانے کی ہمت نہیں ہو پاتی تھی۔ بس کچھ دنوں کے بعد ایک دن میں نے ہمت کر کے صدائے مدینہ لگا دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان مغرب کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى
آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما
بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 436 پر بحوالہ سنن ابی داؤد منقول ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو مار کر پڑھاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے۔ اب جو میری مین وجہ دعوت اسلامی میں آنے کی ہوئی، وہ اسلامی بھائی جو مجھے ماحول میں اجتماع میں لائے، اس سے پہلے مجھے باپا جان کی ایک کیسٹ خفل مدینہ دی۔ اس خفل مدینہ میں امیر اہل سنت نے یہ بیان کیا کہ اے شرابیو، تو میں لرز گیا، کون ہے اتنی زبردست طریقے سے جو ہے نا شراب پینے والوں کو اور بے نمازیوں اس طریقے سے مطلب ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ دہشت گردوں کو چٹیاں لکھ کر پیسے منگوانے والوں کو بھی کہہ رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ مطلب ایسا کون شخص ہے کہ ڈائریکٹ مطلب ہر آدمی کو بولتا ہے، اس کے اندر اتنی پرہیزگاری، کیسا شخص ہے یہ؟ مطلب میری اندر ایک جستجو پیدا ہو گئی کہ مطلب میں دیکھوں تو صحیح۔ اب میرے اندر یہی چاہت تھی کہ مطلب دیکھوں میں باپا جان کو۔ اب کچھ دنوں کے بعد وہ اسلامی مجھے فیضان سنت لا کر دی، تو میرا پہلے سے مطلب ایک ذہن تھا، ماحول تھا کہ میں مطلب ناولیں وغیرہ پڑھا کرتا رات میں۔ فیضان سنت جیسے ہی ہاتھ میں آئی، باپا جان کی زندگی کو جب میں نے پڑھا، کئی شرابیوں نے توبہ کی تھی تو کئی نے کیا 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 تھا۔ بس میری زندگی نے یہی مجھے اپنے دل سے، میرے دل کے اندر میری یہی ملامت ہوئی کہ اب میں بھی جو ہے نا مطلب اس شخص، یہ جو شخص چاہتا ہے، یہ شخص جس طریقے سے مطلب بیان کیا ہے، یہ شخص کو میں دیکھوں۔ بس امیر اہل سنت کو دیکھنے کی میری خواہش پیدا ہوئی، اور جب اجتماع میں دیکھا خوشی محسوس ہوئی کہ اب میں ہر ہفتہ جڑچلے سے حیدرآباد 80 کلومیٹر میں آتا، ہر ہفتہ کسی نہ کسی بہانے آتا اور اجتماع میں شریک ہوتا۔ 2002 میں غالباً ایک رکن کابینہ حاجی شبیر بھائی آئے تھے، اور انہوں نے کئی اسلامی بھائیوں کو مطلب باپا جان کا مرید کیا۔ بس میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب وکیل کے ذریعے بھی مرید بن سکتے ہیں۔ میں تو کئی دنوں سے، یعنی کئی سالوں سے میں مرشد کو ڈھونڈ رہا تھا، اور باپا جان کو نہ دیکھنے کی بنیاد پر بھی میں نے امیر اہل سنت کا مرید اسی وقت ہو گیا۔ بس میرا کاروبار بھی کچھ عجب طریقے کا تھا، اس کو بھی میں آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے ایک حد تک پہنچا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اس تھوڑا سا جو کاروبار ہے، اللہ تعالیٰ اس کاروبار میں برکت عطا فرما دے، اور مزید جو دعوت اسلامی کی ذمہ داری ملی ہے، اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو مطلب خلوص اخلاص کے ساتھ قبول فرما لے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں ہند قادری کابینہ کے شہر حیدرآباد میں رہتا ہوں۔ میرا نام سید صابر اتاری ہے۔ میں مدنی چینل کے سلسلے میں دعوت اسلامی میں کیسے آیا، میں اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں دعوت اسلامی کے ماحول سے آنے سے پہلے ایک گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ شریعت کیا ہے،
اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے مجھے پتہ نہیں تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا مجھے پتہ نہیں تھا. الحمدللہ عز وجل میں پہلی بار شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا بیان قبر کی پہلی رات، الحمدللہ عز وجل میں اس بیان کو سننے کے بعد میرے اندر الحمدللہ مدنی انقلاب آ گیا اور میں الحمدللہ عز وجل میں وہاں سے دعوت اسلامی سے وابستہ ہوا. الحمدللہ عز وجل دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ الحمدللہ ہمارے قریب کی مسجد میں آ پہنچا. میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہونے سے پہلے میں خود گانے گاتا تھا اور لوگ میرے گانوں کو سنتے تھے اور تعریف کرتے تھے. باپا جان کا بیان سننے کے بعد قبر کی پہلی رات اس کو سننے کے بعد الحمدللہ عز وجل میرا دل کچھ الحمدللہ دین کی طرف مائل ہوا. الحمدللہ عز وجل اس کے بعد وہ مدنی قافلے میں شریک ہوا. الحمدللہ عز وجل اس مدنی قافلے کی برکت سے الحمدللہ عز وجل دیکھتے دیکھتے الحمدللہ میں امامہ شریف زلف داڑھی اور مدنی لباس الحمدللہ عز وجل پہننے والا بن گیا، مدنی قافلے میں سفر کرنے والا بن گیا. آج الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر کم و پیش 10 سال ہو چکے ہیں. مجھے الحمدللہ عز وجل رکن کابینہ کی حیثیت سے الحمدللہ ذمہ داری دی گئی اور الحمدللہ آج میں شہر چنئی کے صوبے کی نگران کی حیثیت سے الحمدللہ قادم بھی ہوں. میں یہ مدنی چینل جو دیکھ رہے ہیں یہ سن رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں اور مدنی چینل کو دیکھتے رہیں. میں ہند قادری کابینہ کے شہر مچلی پٹنم میں رہتا ہوں اور میں مدنی چینل کے سلسلے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیسے آیا. دعوت اسلامی کی مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے میں سنیما، معذاللہ، داڑھی منڈانا اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھا. اتفاق سے ایک عالم دین اسی وقت فارغ ہو کر آئے تھے. انہوں نے دعوت اسلامی کی تعارف میرے سامنے بتایا اور فنا دعوت اسلامی کا مدنی کام اہل سنت الجماعت کے طریقے میں ہوتا ہے. تو جیسے ہی سنا تو میں فوراً مدنی قافلے میں سفر کرنے کا ارادہ اور نیت کر لیا. جیسے ہی نیت کرا اور پہلی مرتبہ میں مدنی قافلے میں شہر حیدرآباد میں آیا. الحمدللہ عز وجل میں اپنے سر پر امامہ اور مدنی لباس بھی سجا لیا اور الحمدللہ عز وجل اپنے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی بھی سجا لیا. مجھے امامہ شریف سجانے سے پہلے میرے سر میں بہت درد ہوا کرتا تھا اور اس سر درد کی وجہ سے کئی ڈاکٹروں کے پاس میں علاج کرایا. کوئی ڈاکٹر کہتا چشمہ لگانے کے لیے، کوئی ڈاکٹر یہ دوائی وہ دوائی دے کر میں اسی طرح ادھر ادھر پھرتا رہا. لیکن جب الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر جیسے ہی میں اپنے سر پر امامہ شریف سجایا تو الحمدللہ عز وجل میرے سر کا درد بھی دور ہو گیا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز وجل جیسے مدنی ماحول میں وابستہ ہوا، آج الحمدللہ اسی کی برکت سے شہر مچلی پٹنم میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ وہاں ہم یہاں قافلے سے رخصت ہو کے جیسے ہی مچلی پٹنم پہنچا تو وہاں ہفتہ واری اجتماع کا آغاز ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز وجل تقریباً آج سے 8 سال پہلے جو ہفتہ واری اجتماع ہوتا تھا اس سے لے کر آج تک الحمدللہ ہفتہ واری اجتماع جاری و ساری ہے اور اس کی برکت سے کئی اسلامی بھائی منسلک ہوتے گئے اور الحمدللہ کئی مبلغین کی تعداد بھی وہاں بڑھ چکی ہے
تو الحمدللہ آج مدنی کاموں کا ہر اسلامی بھائی اپنی اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں. تو اسی کی برکت سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیض و کرم آج دنیا بھر میں الحمدللہ عام ہے. اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ساری دنیا میں سارے مسلمانوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک فرمائے. میرا نام محمد عبد الرحمن عطاری، میں ہند قادری کابینہ کے شہر حیدرآباد جو مشہور و معروف درگاہ حضرت سید یوسف شریفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ کے ایک دم قریب رہتا ہوں. میں مدنی چینل کے سلسلے میں دعوت اسلامی میں کیسے آیا میں اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. میں دعوت اسلامی کے ماحول سے پہلے ایک ادارے سے فارغ ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کئی خامیاں میرے اندر موجود تھے، اور میں ہر وقت تعلیمی ہی دور سے یہ سوچتا رہا کہ آخر میرے اندر جو برائیاں ہیں وہ کس وقت دور ہوں گے، وہ کیسے دور ہوں گے. یہ سوچتے ہی رہ گیا. چند ہی دنوں کے بعد میرے استاد محترم کے ہاتھوں فیضان سنت کو جب میں دیکھا، اور فیضان سنت کو دیکھنے کے بعد استاد محترم درس دے رہے تھے، اور اس درس میں بیٹھتا ہوا کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا. فیضان سنت کو بہت زیادہ سننے لگا تو میرا دل شیخ طریقت امیر اہل سنت کی طرف مائل ہوتا چلا گیا، اور میں استاد سے کہتا رہا مجھے یہ بتائیے کہ حضرت سے مجھے ملاقات اگر کرنی ہو تو کہاں کرنی ہے. میں بہت تلاش کیا، بہت فکر مند تھا، لیکن استاد مجھے یہی تسلی دیتے کہ اب اس وقت ہندوستان میں چند علاقوں میں دعوت اسلامی پہنچی ہوئی ہے. میں اس وقت ادارے سے فارغ ہونے کے بعد ایک مسجد میں امامت کے طور پر تقرر اپنے آپ کو کر لیا. لیکن پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو ہی مجھے پتا چلا کہ احمد آباد میں دعوت اسلامی کا اجتماع ہونے والا ہے، آپ یقین کریں کہ میں کسی کو اطلاع کیے بغیر یہاں سے بامبئی پہنچا. وہاں سے پھر کئیوں ٹرینیں احمد آباد کے لیے روانہ ہو رہی تھی، جس میں ایک نام اعلی حضرت کا بھی ٹرین کا نام موجود تھا. اس ٹرین میں میں بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد احمد آباد شہر میں پہنچا. پہنچنے کے بعد اجتماع گاہ میں پہنچا. وہاں بہت ہی وسیع میدان میں میں جب اپنے آپ کو پایا تو یقیناً عاشقان رسول کے اس جھرمٹ والے اجتماع کی قطاروں کو دیکھا، آنکھ سے آنسو بہنے لگے، اور میں یہ ہر وقت تصور کرتا رہا کہ اتنا بڑا اجتماع اہل سنت والجماعت کا میں ابھی تک اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا. اور اتنا امام سجے ہوئے سمندر کی طرح ڈانٹے مارتا ہوا، سمندر کی طرح اماموں کا الحمدللہ یہاں میری نظر اس وقت اجتماع گاہ میں جب پڑتی تو وہاں پر سب امام نظر آتے. اور میں نے جو ہی اجتماع گاہ میں پہنچا، مجھے تلاش تھی
ایک عاشق رسول کی، مجھے تلاش تھی ایک عاشق اعلی حضرت کی، اور میں ہر وقت کئیوں اسلامی بھائیوں سے پوچھتا رہا، کیونکہ اس وقت شہر حیدرآباد سے 3 یا کم و بیش 4 اسلامی بھائی میرے ساتھ موجود تھے. انہیں بھی پتا نہیں تھا کہ امیر اہل سنت کون ہے، کیا ہے. لیکن پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، کئیوں اسلامی بھائیوں کو پوچھتا رہا تو وہ ہر وقت یہی تسلی دیتے کہ انشاءاللہ عز و جل جب وہ آ جائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا. اس گھڑی کا انتظار کر رہے تھے ہم لوگ کہ بانی دعوت اسلامی مصنف فیضان سنت کب آئیں گے، کب ہم اپنے آنکھوں سے ان کی زیارت کریں گے. لیکن پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ لمحات قریب آ گئے، وہ گھڑی قریب آ گئی، اور جو ہی امیر اہل سنت شیخ طریقت ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی مدد العالی منچ پر تشریف لائے، اور جو ہی ہماری نگاہ امیر اہل سنت پر پڑی تو یقیناً میری آنکھ سے آنسوں کا سلسلہ جاری ہو گیا. میں یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا کہ ایسے پرفتن دور میں یہ اللہ عز و جل کا مقرب بندہ جو ایک دم سادہ سیدھا عاجزی کے ساتھ منچ پر تشریف لے آئے. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ منچ پر تشریف لائے، کم و پیش 10 لاکھ کا مجموعہ وہاں پر موجود تھا. وہ پورا کا پورا مجموعہ اٹھ کھڑا ہو گیا، اور ہر جگہ سے یہی آوازیں آ رہی تھی کہ عطار ہمارا ہے، عطار ہمارا ہے. اور میں یہ تصور کر لیا کہ یقیناً میرا پیر اس وقت مجھے مل گیا. کر دو مجھے اسلام کی تبلیغ کا